اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر ایک بہت ہی زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانوروں کو منرل مکسچر کھلانے کے فائدوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جانوروں کو منرل مکسچر استعمال کروانا کتنا زیادہ فائدہ مند ہے اور یہ نہ استعمال کروانے سے جانوروں کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو آپ شروع سے لے کے آخر تک مکمل دیکھیے گا، اور آخر میں آپ کو کس جانور کو کتنی مقدار میں منرل مکسچر دینا چاہیے وہ بھی بتایا جائے گا۔ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو منرل مکسچر کے حوالے سے تمام تفصیلات اچھی طرح سے حاصل ہو سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ دودھ دینے والا جانور جب دودھ دیتا ہے تو دودھ کے ساتھ کثیر مقدار میں کیلشیم بھی اور مختلف قسم کے وٹامنز اور منرلز بھی جانور کے جسم سے نکل جاتے ہیں۔ اگر ہم جانور کو اضافی منرلز یا کیلشیم خوراک میں دیتے رہتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جانور صحت مند بھی رہتا ہے اور اس کے دودھ کی پیداوار بھی بہترین رہتی ہے، اور جانور دوبارہ جلدی ہیٹ میں آ کر گبن بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ چیزیں نہ دیں تو جانور کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ اس کے دودھ میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے وزن میں بھی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، بار بار مسٹیٹس کا مسئلہ آنے لگتا ہے، کیٹوسس ہونا یعنی میٹابولک ڈس آرڈر، ہیٹ میں نہ آنا، اگر ہیٹ میں آ بھی جائے تو گبن نہ ٹھہرنا، اگر گبن ٹھہر بھی جائے تو بچہ گرا دینا، بچہ اگر دے بھی دے تو بچہ کمزور ہوگا اور پھر اس سوئے جانور صحیح طرح سے اپنے مکمل دودھ پر بھی نہیں آئے گا۔ پرانے وقتوں میں یعنی ہمارے آباء و اجداد کے وقتوں میں منرل مکسچر تو نہیں ہوتا تھا، لیکن اس وقت بھی جب کسی کی گائے یا بھینس بچہ دیتی تھی تو میلہ پھینکنے تک اسے گندم ابال کر اس میں دیسی گھی ڈال کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ گندم کا دلیا، تلوں کا تیل، سرسوں کا تیل، السی کا تیل یا پسی ہوئی السی، ہالیوں اور گڑ وغیرہ، یہ سب چیزیں موسم کے حساب سے دی جاتی تھیں، یعنی ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز یا دو چیزیں لازمی ونڈے میں شامل ہوا کرتی تھیں۔ اگر ہم ان دیسی چیزوں کو سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو ان میں وٹامنز، منرلز، کیلشیم، امینو ایسڈ، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور دوسرے تمام ضروری اجزاء موجود ہوتے ہیں جو جانوروں کی اچھی صحت اور بہترین پیداوار کے لیے بے حد ضروری ہوتے ہیں۔ جبکہ آج کے دور میں ونڈوں سے لے کر انڈوں تک ہر چیز میں ملاوٹ اور دو نمبری ہے، اور دوسرا آج کل جانوروں کا دودھ بھی پہلے کی بنسبت زیادہ ہے، اس لیے ونڈے کے علاوہ اضافی منرلز اور کیلشیم بھی لازمی ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو ونڈے کے ساتھ منرلز اور وٹامنز اضافی طور پر لازمی طور پر استعمال کروائیں۔ ونڈے کے اندر بھی یہ چیزیں ایک خاص مقدار میں شامل ہوتی ہیں، لیکن ونڈا کمپنیاں بھی پیسے بچانے کے لیے یہ چیزیں ایک تو 2 نمبر استعمال کرتی ہیں اور دوسرا اتنی مقدار میں شامل نہیں کرتی جس سے جانور کی ضروریات پوری ہو سکیں، یعنی وہ اپنی پروڈکشن کی کاسٹ بچانے کے لیے تھوڑی مقدار میں یہ چیزیں شامل کرتی ہیں تاکہ ونڈے کی قیمت اپنے حساب سے کم رکھیں اور اس سے زیادہ منافع کمائیں۔ اس لیے آپ اپنے جانوروں کو جو بھی ونڈا استعمال کروا رہے ہیں اس کے ساتھ یہ چیزیں منرل مکسچر اور وٹامنز، یہ چیزیں اضافی طور پر لازمی استعمال کروائیں تاکہ جانوروں سے بہتر پیداوار حاصل کی جا سکے اور جانوروں کی صحت بھی برقرار رہے۔ اب آپ کو جانوروں کو منرل مکسچر دینے کا طریقہ اور اس کی مقدار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دودھ دینے والے جانوروں کو روزانہ 100 سے 150 گرام تک منرل مکسچر لازمی دیں اور اتنے ہی گڑ میں ملا کر دیں، یعنی 100 سے 150 گرام گڑ اور 100 سے 150 گرام منرل مکسچر مکس کر کے جانور کو دیں۔ اسی طرح جو جانور آپ گوشت کے لیے پالتے ہیں یا فیٹننگ کے لیے پالتے ہیں ان کو آپ 50 سے 80 گرام روزانہ منرل مکسچر اتنے ہی گڑ میں مکس کر کے کھلائیں۔
اسی طرح بھیڑ بکریوں اور چھوٹے کٹوں اور بچڑوں کو بھی 15 سے 20 گرام منرل مکسچر روزانہ اتنے ہی گڑ میں ملا کر لازمی دیں۔ اس سے جانوروں کی صحت بھی اچھی رہے گی اور ان کی گروتھ بھی بہترین ہوگی، اور دودھ والے جانوروں کا دودھ بھی بہترین رہے گا، دودھ میں فیٹ کا لیول بھی بہترین ہوگا، اور جانوروں کا دودھ جو ہے وہ ایک روٹین کے ساتھ چلتا رہے گا۔ یعنی بعض جانور کبھی دودھ کم دیتے ہیں، کبھی زیادہ دیتے ہیں، پھر کم دیتے ہیں، یعنی ان کے دودھ کی پیداوار میں فلکچویشن ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب آپ باقاعدگی سے اپنے جانوروں کو منرل مکسچر دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ جانوروں کے دودھ کی پیداوار بھی ان کی کیپیسٹی کے مطابق بہترین رہے گی، اور جانور وقت پر ہیٹ میں آ کر دوبارہ جلد گبن بھی ہو جائے گا۔ یعنی انشاءاللہ آپ اپنے جانوروں سے دودھ کی اچھی پیداوار کے ساتھ ساتھ ہر سال بچہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور نوازیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔